بدر شریف دی رات سی 17 رمضان، میں مسلے تے جدو میری ویل چیئر گئی تو میں کہا یار آج بدر اتا سی نہ گئے، آج بدریاں میں کی سلام پیش کر سکنا۔ میرے 7.5 سپارے اجے رہندے سن، 7 والقرآن دے ذکر 23 سپارے ادھے تو میں شروع کرنا سی تے پچھلا کسی نو بھی نہیں سی پتا آج بھائی گل کی بن جانے۔ میں ادھا بھی پڑھیا، پھر 24 پڑھیا، پھر 5 پڑھیا، پھر 26 پڑھیا، پیچھے جڑے کھڑے سے نے کہ ہن رکعت کرنا، پھر میں 27 پڑھیا، پھر میں 28 پڑھیا، پھر 29 پڑھیا، پھر 30 پڑھ کے والناس تے میں جا کے اللہ اکبر کی۔ کیوں جی؟ اتنے بے شرم نہ بنو، اتنے بے شرم نہ بنو۔ وہ بڑا ڈاڈا ہے، تسی تا ایک غوطے فرعون 400 سال بک بک کردا رہا، ایک غوطہ نہیں کھا سکیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ 11:30 بجے ایسی وزیر اعظم تے 12 بجے نائل ہو گئے سی۔ اتنیاں وردیاں تے اتنیاں طاقتاں تے مان نہ کرو، بڑا ڈاڈا ہے۔ جے ڈاکو چور تو تسی پکڑ نہ سکے تے تسی مڑ کے مولویاں نو پہ گئے، اسی لگے کوئی نہیں، اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں وہ ویکھ رہے ہیں۔ اے پکی گل ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ اے جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو نا، تہاڈیاں ٹنگاں ویسی کمیر دیاں پیاں، او چلے ہو جڑا بندہ بزدل ہوے او دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کر۔ سارے بولو بزدلو، سارے بولو ہاں۔ توجہ توجہ، بیٹھ جاؤ۔ توجہ توجہ، میں تو انہیں سچی گل کر رہا ہوں، جڑے بوز دل سن تو حضور نہ 1.5 میل بھی نہ چلے۔ ہاں جی، مقام شوق تو عبداللہ ابن ابی 300 بندے نہ واپس آ گئے، وہ تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے۔ اے میرے کو سبل الہدا موجود ہے، این اس ٹائم جدو میدان احد وچ حضور تے 70 واری تلوار نال حملہ ہو رہے سی نا، منافق این اس ٹائم مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، منافق کہتی اس کو ہیں جس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہاں جی، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے۔ ہاں جی، منافق اپنی ترجیحات رکھتا ہے، مومن وہ ہے 70 زخم لگے ہوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو، 70 زخم آپ نو لگے سن میدان احد وچ، 70 سر پھٹ گیا، حضور دا دفاع کرنے اگے کھڑے سن، بازو شل ہو گیا تے ہوش آئی تے گراؤنڈ ریلٹی کیا تھی کہ ان کو اٹھا کر مدینہ پاک لے جایا جاتا، پٹیاں کی جاتی۔ لوگ گراؤنڈ ریلٹی کی باتیں کرتے ہیں، گراؤنڈ ریلٹی یہ تھی کہ ان کی پٹیاں کی جاتی۔ جب ہوش آیا تو ایک ہی بات پوچھی، ما فعل رسول اللہ۔ ایتھے 3 صدیاں گراؤنڈ ریلٹی تے گزر گئی ہے، ایتھے اجے گراؤنڈ ریلٹی انہاں دی پوری نہیں ہوئی۔ اے ویکھو برما وچ گراؤنڈ ریلٹیاں، ہاں اسی گل کرتے ہو کہتے ہیں مولوی صاحب، میں آکھا جڑے مولوی پیر امن دیاں گلاں کرتے سن نا صاحبزادہ صاحب، حضرت جی جڑے مولوی پیر اس کہندے سن نا اسلام امن کا درس دیتا ہے، انہوں نے برما دیاں بچیاں انہوں نے کہہ دیاں ہے کوئی محمد بن قاسم، یا کوئی مولوی پیر جڑے امن دے درس دیندے سن وہ کہہ دیاں جلے ہوئی ہوں، ہن محمد بن قاسم کتھوں آنا؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، انہاں 3 صدیاں گزار دیتی امن دے درس دیندے دیندے، آئی یہود و نصارہ ٹرمپ کہندا ہے میں پاکستان دے اندر آ کے حملہ کرنا ہے۔ میں آکھا جڑے مولوی پیر امن دے تقریراں کرتے رہے نا، انہاں ٹرمپ نو ہار پانے۔ میں تانوں یہ سچی گل کر رہا، جے او دے سامنے کوئی کھڑا ہوئے گا نا تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی کھڑی ہوئے گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 اچھا بولو سارے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ توجہ، ٹرمپ جڑا وہ چوڑا کون ہوتا ہے؟
یہ میں ہی لفظ کہہ سکتا جنہوں امریکی ویزا نہیں چاہیے. ہاں او چوڑا کون ہوتا ہے جڑا کہنا ہے میں پاکستان دے اندر حملہ کرنا ہے؟ چوڑیا تیرے فوجی اوون جڑے افغانستان وچ پیمپر بن کے ٹینکاں وچ بیندے نے پتر، ساڈے فوجی اوون جڑا ٹینک نو ویکھ کے سر نیچے کر کے کہندے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا بکواس کرتا ہے ٹرمپ؟ ٹرمپ کون ہوتا ہے جی؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ دیکھ کے نا، گراؤنڈ ریئلٹی گراؤنڈ ریئلٹی گراؤنڈ ریئلٹی تو طلحہ بن عبید اللہ کی یہی تھی کہ ان کو پٹیاں کی جاتی. آپ نے فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر فرمایا کہ حضور ٹھیک ہے. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل. فرمایا پھر جب حضور ٹھیک ہے تو 70 زخموں کی کیا پرواہ ہے؟ سر پھٹا ہوا اس کی کیا پرواہ ہے؟ بازو شل ہو گیا اس کی کیا پرواہ ہے؟ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ 70 زخم کھانے کے بعد بھی نہیں بیٹھتا. میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ برما کی بچیاں چیخیں اور آگے سے آواز آئے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر. میں اس اسلام دیا گلا کر. گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی جی؟ سپر پاور کو خط لکھے جا رہے ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں آئے خالد بن ولید کا خط ہے، رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام سلام دیتے ہوئے جنہیں حضور دا کلمہ پڑھا. فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. حضور آگا کلمہ پڑھو. اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ذلیل ہو کر جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہو. اگر کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے، جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے، ایسی شریف لوگ ہیں واپس چلے جاؤ گے. گل کی تھی؟ فرمایا انما انا قوما يحبون الموت کما يحب الاعاجم الخمر. فرمایا میرا خط پڑھ لویں جی میں تسی شراباں پی کے مست ہوندے ہو نا، میرے نال محمد عربی دے او غلاماں نوں میں گردناں کٹا کے مست ہوندے نے. کیوں جی؟ میں اس اسلام دی گلاں کرنا. میں جس اسلام دی گلاں کرنا او دے وچ 36,000 بندہ ہوئے سامنے 3.5 لاکھ بندہ ہوئے جنگ یرموک کے. کیوں جی؟ تے انہاں دا مہان بدماش سب تو بڑا جرنل آ کے صحابہ نال مذاق کرے. مہان سامنے آیا، صحابہ دیاں پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں، دندانے پے ہوئے تلواراں ویکھیاں، جسم اتنے موٹے تازے نہیں بلکہ حضرت جی 19 سال بعد صحابہ رج کے کھجوراں کھا دیاں. عبداللہ بن عمر کہندے ہیں خیبر فتح ہویا تے اسی رج کے کھجوراں کھا دیاں. 20 قسم دے کھانے کھان والے نوں کی پتہ ہے صحابہ بدر وچ کیویں گئے. 60,000 تقریراں دے مکا کے مولوی لین والے انہاں نوں کی پتہ ہے صحابہ خندق کھود کے پیٹ تے پتھر پا کے تے مٹی دے ٹوکرے کیویں چائے. کیوں جی؟ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا تو خیبر فتح کیتا ہے حضور دی امت کو 60,000 روپیہ منگ. ساڑی قوم تے بھی قربان جائیے. کہنے جی کوئی بات نہیں محفل کرانی چلیا. محفل برما دیاں بچیاں نوں کہنا مولوی نوں کہا برما دیاں بچیاں چیخ رہیاں تو کی گل کیتی؟ میرے کو مختلف لوگ آئے عید تے میں پوچھا تواڈے مولوی نے برما دی بچیاں دی گل کیتی؟ انہاں کہ کوئی نہیں کی. عید تے کھلا ہی منگدے رہے تے مدرسے ہی انہاں نوں یاد رہے تے برما دیاں بچیاں بھول گئی ہیں. بلکہ این حضرت جی حج جدوں پڑھیا جا رہے سی حج دے موقع ہوتے این اس ٹائم جدوں عرفات وچ او ملا خطبہ دے رہے سی این اس ٹائم برما دیاں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں. انہیں عرفات کے میدان وچ بھی نہیں نہ لیا برما دیاں بچیاں کیونکہ ٹرمپ ناراض ہوندا. جڑے ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر دے تحفے دین، جڑی 5 کلو دی تلوار بنا کے شاہ سلیمان پیش کرے تلوار بنا کے انہیں ٹرمپ نو دتی، انہیں کہا اسی اپنے نبی دی تلوار دی حفاظت نہیں کر سکے تو لے جا. انہاں نوں کی پتہ ہے؟ سانوں مڑ کے کہے مولوی صاحب جلیا میری جڑے جنہاں نوں تکلیف ہے نا میری تقریر دی او میری تقریر سن لو. جلیا اے جڑے بیٹھے نا اے میری تقریر سنیں. بلکہ میں نوں تے رستے وچ ہی فون آیا، میں شاعراں نوں دسیا ایک بچی دا فون آیا، انہیں کہا میرا منگیتر غائب ہو گیا، کہنے لگا میں برما جا رہا. انہیں کہا میں نے انہیں فون کیتا میں زندہ آ گیا تے شادی ہوئے گی ورنہ میرے واسطے مغفرت دی دعا کر.
ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ تو میں راضی ہوں۔ اے اسلام ہے، ایویں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ مولی خادم دی تقریر پتر اے تے غازی تنویر قادری میں نو 8 خط لکھے، ہاں جی 8 خط لکھے میں نو غازی تنویر قادری نے۔ اے میں تو انہوں تسبیح دی بھی زیارت کرا دینا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے غازی تنویر قادری اے میں نو تسبیح 1.5 سال انہیں سکاٹ لینڈ جیلے چے پڑھی ہے۔ اے انہیں میں نو بھیجی، گھڑی بھی بھیجی، وہ اتنی سونی لگ دی میں نے بننی، میں کہ کوئی چوری نہ کر لوے۔ انہیں او سونا جے اے حضور عاشقان اوز خوباں خوب تر، انہیں میں نے اپنی گھڑی بھی بھیجی، اور میں ایک دن بدی میں لا کے چھپا دیتی، میں آکے تھے میں کو ایویں کسی نے لا لینے، تو میں نے انہیں 8 خط لکھیں، انگلینڈ تو بندے آئے، انہیں 8 خط وچ لکھ دیا مولانا خدا دا واسطہ ہے جویں تو تقریر کرنا پیچھے نہیں ہٹنا، پورا کفر تیریاں تقریراں تو پریشان ہے، ترجمے کرا رہے ہیں کہ کی اگ بھر رہا بچیاں وچ، اے تے پھر کہندا غزنوی آنا ہے، اے پھر کہندا محمد بن قاسم آنا ہے، اے پھر کہندا سلطان صلاح الدین ایوبی آنا ہے، اے پھر کہندا نور الدین زنگی آنا ہے، اے پھر کہندا کشتیاں سی جلانیاں، اے پھر کہندا شہاب الدین محمد غوری آنا ہے۔ کہنے لگا انہوں نے نیندہ آرام ہوئی کھڑیاں تیریاں تقریراں، وہ ترجمے کرا دیں کہ یہ منڈے سے تقریراں سن کے نہ دے سینے کیوں پھٹ دیں کہ تو تقریر پیچھے نہیں ہٹنا۔ نہیں قدم کا قائد نہیں، میں کتا پاک رسول اللہ کمال ہے کہ عادت نہیں، بات ہے میں کتا مالک کتا رکھ دیں تو تکڑا رکھ دیں، یہ جے نہیں رکھ دے تو میں نے گرفتار کرنا ہے، میں تے حاضر ہے جرا کمال والی بات، میں تو بلکہ میں تو خود ویل چیئر تے میں آ جاؤں گا، بندے نے پیچھے کر دیا گا، اور چاہیے کیے ہوئے اندر بھی بیٹھا ہے باہر بھی بیٹھا ہے، ایک کسی اور ڈراوے دینا کہ گرفتار جلے ہوئے ہو۔ بلکہ میری گڈی تے جب خوشاب فائرنگ کی تھی نا تو میں گڈی روک کے تے ڈرائیور سارے بچے ڈر گئے سارے، فائرنگ تے فائرنگ ہوتی، میں گڈی روک کے نا تو اپنے لتاں باہر کڈیاں دروازے تو، میں کہو تو انہوں کو غلط فہمی، مجھے کہتے ہیں خادم حسین رضوی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ، میں انہوں نے کیا میں تو گردن رکھی رسول اللہ واسطے، مر ٹائم ہی نہیں جانا ہے، کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا تو بندہ چاہتا تھا مرے۔ غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، حالانکہ غازی نے کہا جڑا روئے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں، لیکن ماں دی رو پئی۔ غازی علم الدین اپنی ماں نے گل کی تھی، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مار گئے انہیں، کوئی تب چڑے مار گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مار گئے انہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا۔ کیوں جی علم الدین آج صدیاں گزر گئیاں، ویاہ بھی نہیں کیتا، انہیں کہا ماں تینوں یہی پریشانی نا تو میری برات نہیں ویکھی؟ ماں اور کہنے لگے ہاں جی، فرمایا ماں جی میری برات ہو جی اٹھنی جی کسی دی نہیں اٹھنی۔ 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی علم الدین دے جنازے، مسلمانہ کو کھان کی روٹی بھی کوئی نہیں سی اس زمانے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، ہاں شاہ جی بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب چٹی داڑھی محدث علی پوری 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی علم الدین دے پیر چومے، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، انہوں نے کہا شاہ جی یہ ترخان دے منڈے دے پیر چومے نے سید ہو کے، آپ نے تاریخی گل کی تھی، فرمایا میں اس واسطے چومے انہیں میرے نانے دی عزت دے پیرہ جے دیتا ہے جناب۔ کیوں جی علم الدین دی برات اٹھی یا پھر ممتاز قادری دا جنازہ آیا، اس برے صغیر 2 ہی اجتماع ہوئے کرو کہ کل ہضم ہو جائے۔ ہاں اے حضور دے جلسے نہیں روکے جا سکتے تے نہ اسی تھانے دار کو لکھی ہوئی تقریر کرنی، ہاں جی بھئی تھانے دار انہوں لکھ کے دے وے جنہوں کلو واللہ نہیں آندی، جی آندی تو سنائے، تو انہوں کلو واللہ آندی نہیں تھی تسی مولی خادم نو روک دے ہو، مولی خادم نو او روکے جڑا مولی خادم تو زیادہ پڑھے ہوئے۔ کیوں جی میں انہوں حدیث پاک پڑھن لگا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاك وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح ولا تكذبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. کیوں جی اگر کسی نے جی حدیث آنی تو اتنے آ جائے میں تھلے بہ جانا. کیوں جی علامہ تسی پریشان نہیں ہونا انہاں گلاں تو. میں ہن اگلی حدیث پڑھن لگا علماء واسطے. انس بن مالک کہندے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. مولوی خادم نو کی ہویا کمال ہے. ہاں مولوی خادم نو کی ہویا کمال والی بات ہے. ایک گلاں کرنے والی ہے جناب ایسی جناب تھوڑی جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا چوں چوں دے پترا چوں چوں نال دین نہیں بیان ہوندا. ہاں جی بالکل تو چوں چوں نال دین بیان جس نے بڑا بزدل آدمی دا کام ہی کوئی نہیں. ہاں جی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حدیث پاک لکھی سورہ جن دے تفسیر وچ. انس بن مالک کہندے نے حضور نے فرمایا کہ العلماء امناء الرسل ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا. اے علماء واسطے میں پڑھی حدیث. علماء اس وقت نبیوں کے وارث ہیں جب وہ بادشاہوں کے چمچگیری نہ کریں. ہاں جی اور دنیا کے اندر گھس کر دنیا دار نہ بن جائیں. حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور اگر وہ بادشاہوں کی چمچگیریاں کریں اور حکمرانوں کے قرب حاصل کرے اور دنیا کے لیے دین بیچتے پھرے حضور نے فرمایا پھر وہ میری امت کے علماء وارث نہیں ہیں. سانوں کو پریشان کہ میرے آقا نے ایتھے پتھر لگیا دین کی خاطر. آج اس دین کی خاطر مولوی خادم ہتھکڑی بھی نہیں لگوا سکتے. کمال ہو. تے باقی تسی میں ویکھ رہا تواڈے کئی بوز دل بیچارے اجے تک نہیں بولے. وہ کہندے نے بھئی تو نکلیے کچھ ہو نہ جائے. اور نہیں تو پتہ ہے کہ اوئے جلے اوئے بات میں تواڈے نال سچی گل کر. میں آخر بندے ویکھدا رہنا کئی دے جی چہرے پریشان ہیں بھئی میں کتھے آ گیا اتنے تو کچھ ہون لگا اور کچھ بھی نہیں ہوندا. جلیا قول خالد ابن الولید حين حضرت الوفات. میں بوز دلاں نو دلیر کرن واسطے قول خالد ابن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسام او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. کیوں جی مولوی خادم نہ نیزہ اٹھانا سی نہ تلوار. اس واسطے نے تلوار دی نفی کر چھڑی. ٹھیک ہے جی مولیاں تلوار تے پیرا اٹھانی نہیں سی جنہیں 20 قسم دے جبے پانے 20 قسم دے کھانے کھانے لینڈ کروزر اترنا ہے مریداں نے پیر چومنے پھر ٹھنڈے کمرے چ بہنا ہے پھر اتنے 20 قسم دے کھانے کھانے پھر نظرانے لے کے پھر گڈی چ بہ جانا ہے. انہاں تلوار چانی کوئی نہیں سی انہاں تلوار دی نفی کر دی. اسلام اخلاق سے پھیلا. تے میں آکھا دس جڑی رسول اللہ تلوارہ چکیاں انہوں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ این ابو دجانہ میدان ہو تو حضور این تلوار چاہیے من یاخذ هذا السیف بحقہ. حضور نے فرمایا کون ہے جو تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے؟ ابو دجانہ کیا ہے حضور اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا اتنی چلے ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں وہ میدان سے بھاگے نہیں. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی مجھے دے دیں. کیا ہوں جی
جدو حضرت ابو دجانہ تلوار لئی نا، اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تلوار لے کے این چلے، میں صحیح ہوتا تو میں تمہیں چل کے وکھاندہ، ہاں جی این چلے، ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بصفق لدى النخیل اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. کیوں نہیں شاورہ جڑی گفتگو کی تھی، شاورہ قبلہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب دو میں سادات نے اے کوئی پریشان نہ ہوئے، ساڑھے اپنے اے جذبات ہیں، اور اے جذبات جدو میں میدان عہد حضرت ابو قتادہ آئے نا، انہیں ویکھیا تے رسول اللہ دے تو خون مبارک بہ رہے، حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے، اور میرے کو سبل الہدا موجود ہے جو بعد کوئی ویکھنا چاہے نا جڑے آپ نے لفظ کہن، میں تو ترجمہ بھی کدی نہیں کیتا، مشرکین مکہ نو جڑے آپ نے ڈاڈے لفظ، مولوی خاتم تے کچھ بھی نہیں کرتا، ہاں چونکہ اس قوم کا مزاج ہے نا جناب، اس قوم کو انسانیت کا مسئلہ سمجھانا آسان ہے، آج انسانیت پر مسئلہ ان کو سمجھانا آسان ہے، ان کو مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت سمجھانا مشکل ہے. ہاں جی انہوں نے ماں دی عزت سمجھانا آسان ہے، نبی دی عزت سمجھانا مشکل ہے. بادشاہ بڑی محنت ہوئی ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی نہیں. جیڑا چوڑا چمار اٹھیا، اور چھڈو جی ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، میں آقا ممتاز تو لے کے حضرت عمر تک سارے ہی ہاتھ چ لیا. ہاں جی تو دین نہیں پڑھیا تو پڑھ، تو سانو نواں دین پڑھانا ہے. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے ہی جدا گانا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا، یہود و نصارہ کی اینکیں لگا کر سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھ آتا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، ہاں حضرت عمر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، حضرت عثمان غنی کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے، اور حیدر کرار کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے. لو جی آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا مشرکین مکہ نے. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے حضور دی ایک گل، اتنا میں جوش سی کہ میں آواز ہی نہ سن سکتا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں میں نے جب ہوش آئی تو میں حضور فرمایا بیٹھ گیا، تو میں ویکھیا تے رسول اللہ نے عرض کی تھی ما غضب. تو لو جی اے ساڑا سارا جلال جڑا ہے نا، میرا پیو کسے نہیں ماریا، میرا پیو تبھی موت مریا. ہاں جی میں ایک مت سمجھے ایسا پیو دی خاطر لگے پھر دے. ہاں جی تو میرا پتر ہے نا کٹتے رہے تے میں تو خوش ہویا، میں تو بلکہ انہوں کیا تو مر جانا تے چنگا سی. میں کہا مر جانا ہو، میں کیوں میں کہا مر جانا تے چنگا سی، میں تو آج بھی خوش ہے مر جانا. میں اپنے دوویں پتر رکھے ہوئی اس واسطے ہوئے. میں انہوں نے کیا ہویا جدوں کہتے جی بالکل. میں انہوں نے تعلیم نہیں چھڑا دینا جدوں ڈی چوک دا مسئلہ یہ پتہ لگ جائے گا جڑے سبق نہیں گھسایا تو ڈی چوک نہیں گئے. ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں ہاں یہ پتہ لگ جنہ جنہ حضور دی عزت نال غداری کی تھی نا جی، جاندے جاندے موٹر وے دی بھی کئی انہوں چنڈا پہ گئی، وہ بڑا ڈاٹا ہے. ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا، پر جے موٹر وے دی بھی کٹے گئے حضور دے نام تے کٹے جائے تو مزہ تے آندا کہ نہیں آندا. ایک ہی سمجھ دین میں جنہ حضور دین نال غداری کی تھی عزت نال انہاں بچ جانا ہے. نا انہاں دے جنازے پڑھن بھی کسے نہیں آنا. ممتاز قادری تے جناب 1.5 کروڑ بندہ آیا. ہاں 1.5 کروڑ اتلیاں منزلیں تے جڑے کھڑے سی وہ کہندے ساڑیاں نگاہاں بھی مک گئیاں. 13 کلومیٹر بھی کدی صفاں بڑیاں ہوئے کانسٹیبل پولیس والے جڑے ہو نا، ممتاز تہاڈا دھونا دھو گیا تے بندے بڑھو. مزید بدنامیاں مت مان لو چلے ہو، ہر چیز نوکری نہیں ہوندی. ہاں تسی ڈاکو چور کوئی کہے وہ تے ملک دا دشمن ہوئے انہوں تے نپو. اے اتنے چمک دے ہوئے چہرے سید حافظ قاری علامہ اے تسی محمد عربی دے غلام، تسی دسو ایتھے ہویا کہ ہو کی رہا؟ دسو اسی برما دی حمایت کر رہے ہاں، ٹرمپ نو بکواس. تسی کی چاہندے ہو بھائی کبھی ٹرمپ مرحبا؟ شرم نہیں آندی تانوں؟ یہ جی تقریریں سننا چاہندے ہو برما دے؟ ایتھے بھی برما بڑھے، ایتھے برما سی نہیں بڑھن دینا. ہاں اسی ٹرمپ نو کہہ رہے ہیں پترا لگے تے چڑیاں ماریاں نو ایتھے آئے گا سائیاں والا پاکستان. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سارے بولو سارے بولو. بیٹھو بیٹھو بیٹھ اٹھنا نہیں ہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت. میں علامہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب میں انہوں نے انکار کر دیتا سی عید والی رات. میں کہ میں نہیں آنا, میں 120 حلقے ساری رات بہنا, سویر دی نماز پڑھ کے میں آنا, بلکہ بعد 7:30 8 بجے جانے, ساری رات میں اتنے بہنا. انج تو نہیں نہ ہوتا ستیاں نے کی ہونے جی, تو میں کوئی نہیں سی آنا تواڈے پنڈ. تے پھر میں شاوراں فون کیتا سید سرور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ بلا لیا, جنوبی پنجاب دے ساڑے امیر ہیں, قبلہ سید فضل رسول شاہ صاحب یہ ساڑے ناظم ہیں, اور بھی جڑے علماء بیٹھے. انہاں میں پروفیسر صاحب کیا ہوتا لکھاں روپے لا چکے ہیں, جی تو نہیں گیا تو اینج ہو جانا ہے. اور میں آخیا جی پھر تو بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی میں پھر آ گیا ہوں تھوڑے کو, تو میں ورنہ بالکل نہیں سی آنا. اتنے کوئی بندہ آ رہا کوئی جا رہا کوئی میں کسی نو جا رہا کوئی. اتنے پتہ ہے ایک بندہ آیا تو وہ کی کہنے لگا, تسی پنڈ والے تو سمجھی کوئی نہیں نہ باتا. وہ بندہ آیا وہ کہنے لگا ووٹ پرچی تسی حضور دے نام دے منگدے ہو. وہ دا سینہ پھٹن لگا سی, کہنے لگا نا 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 حضور دے نام دا خون منگو, جان منگو. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی میں جہلی کر رہا تھا سی پہلے دے منکر ہے جلیا ہے چمک دے چہرے تو تائیاں اساں جن بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا. ہاں یہی تو اہل سنت کا کمال ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو سنی نہیں اٹکڑے نا, چھاڑا مار دے ہی نکل جانا ہے. ایویں چمک دے چہرے ذرا مارو منڈے ہو کیمرہ انہاں تے, ایویں چمک دے اے اندروں اندر عقیدہ ٹھیک ہوے. توجہ بچیا او بچیا, میں تیرے تو واقعی سارے تساں واقعی برما دے جڑے ظلم کر رہے ہیں نا, اے شیر چلے جان انہاں نوں دنداں نال ہی مار دین. میں تو انہاں واللہ قسم دی گل کر رہا, انہاں بت متاں انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. اتھے پترو ساڈا ملک جے دور ہے تے ساڈیاں سرحداں باندھن تانوں دس دے تساں برما تے ہاتھ کیویں چایا. میں نے گاڑا بھی آ رہی آنو بھی میں روکی کھڑا. ہاں جی حقیقت بات یہ اپنے واسطے چ نہیں بات. ایک میں جے تصویر ایک بھی نہیں ویکھی, میں نے لوگ دس رہے ہیں, میں آکے میں ویکھی تو ہو سکتا میرا دماغ پھٹ جائے تو میں کدھر دنیا تو چلا جاواں. چلو 2 دن اور بے شرمی دی زندگی جی لیندے یار. وہ بچیاں ایک واری تو چیخ ماری ہونی نا, وہ ایٹم بم والے برا ساڈے کدھر گئے, وہ غوری میزائل والے کدھر گئے. اسی ہن گل کریے تو اے بھی جناب جرم ہے, انہوں غیرت دی گل کریے تو اے بھی جرم ہے. تسی کی چاہتے بھائی اسی کریے؟ ہاں برما دی بچی ہو صبر کرو, شابہ بیٹی ہو صبر کرو. اپنی اے جڑی شاہ جی گل دس رہے سن, میں حضرت جی یہ گلاں عوام دے سامنے نہیں بیان کرنی تھی, اے واقعی لوگ چسکے لیندے. ہاں گل وہ آندی جڑے سینہ پھٹے. ہاں جی ہن اسی کی مطلب انہاں نوں وہ ایک گل بھی نہیں دسن والی جڑا کچھ تے ہو رہا. ہاں جی ایک چوڑی دی خاطر, ایک چوڑی آپ آسیہ ملونہ ممتاز قادری ہوتے تھے, ان ایک چوڑی دی خاطر ممتاز بھی دنیا تو چلا گیا, پاکستان دے سپیکر بھی اتر گئے, علماء بھی دہشت گرد بن گئے, قرآن و حدیث بھی نہ کٹ چھڑے. ایک چوڑی دی خاطر اج بھی ہو زندہ ہے. یارو دسو برما دیاں بچیاں دا کوئی نہیں قانون تے حق, انہاں نوں زندہ رہن دا بھی حق کوئی نہیں. ایک چوڑی دی خاطر پورا ملک نہ گھما کے رکھ دیتا. ہاں میرے جہاں معذور آدمی نے فور شیڈول لایا کوئی نہیں انہوں نے, نہ لا سکتے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کوٹ جا کے اسی کی کہیں گے کی کردا ہے. ہاں بکواس کرتے ہیں. ہاں جی میرے جہاں بندے نوں نا اس چوڑی دی خاطر میں نے بھی جیل بھیجا, دوویں ہاتھ کڑیاں لائی رہی, میں نے دوسری منزل تو گھسیٹیا کہ 10 ہوئے مولوی کی کرتے ہو. میں آ کر ٹھیک کرتے ہیں جو کرتے ہیں, تہاڈے پیو دا ملک ہے. توجہ ممتاز قادری نو اے ہن اوتھے اس حلقے وچ نا ایک دن ساڈے دفتر دے مقابلے چ نا دفتر کھولیا, پیسہ تے انہاں کول ہے نا, آ کھولیا جناب. میں نہیں گیا تو جس دن میں گیا نا باہر بیٹھے سن, میں دوسرے دن پھر اندر وڑ گیا.
تیسرے دن نہ انہوں نے کوئی آئے مشٹنڈے 35 سن، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا، شیرہ ساڑھے منڈے جناب اینج نسے ادھروں، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ میں جڑی گل سنا رہا ہوں، او جناب اندر وڑ کے اندروں کنڈیاں مار، وہ دفتر ہی بند کر کے نس گئے۔ میں آقا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں دریائے تھے تو دریائے دجلہ بھی لمحہ پہ گیا، اے مسلمان نکلے ہی کدے نہیں جناب، انہاں دریائے دجلہ نو حضرت صاحب فرمایا پار جانا راہ دے، تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، انہیں کہا جناب لنگ جاؤ، اسی جاننے ہیں جنہاں دا تساں کلمہ پڑھیا، لنگ جاؤ۔ ایتھے امن امن دے درس دینا۔ ہن ایک بندہ کہندا دیکھو دیکھو کون آیا، تے کہندا شیر آیا، چور آیا، ڈاکو آیا، ہاں جی نااہل آیا۔ اب یہ نعرہ لگا رہا ہے ہمارے سامنے تو ہمارے بچوں کے سینے نہیں پھٹیں گے۔ وہ جدو دوڑے نا کہندے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، وہ دس ہی گئے اتھوں جنا۔ اجے تو تسی 120 وچ ویکھنا ہوندا کیویں، اجے ہن تازہ مسلمانہ گوشت کھادا ہے، اجے تے نعرے ہن لگنے نے اتھے، ہر گلی چوں نعرہ لگنا ہے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ سارے بولو تو دین کا لفظ بھی تانوں نہیں آندا، او بزدلو اچھا بولو، میں نو یاد رہے گا تہاڈا پنڈ بھائی ایڈے بزدل سن، ایڈا مجمسینہ کو نعرہ نہیں لگتا، میرے مزاج اج تسی ایک بھی نعرہ نہیں لایا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ ہن کوئی سمجھ آئی بھی تسی بیٹھے ہو، اے زبان ویسے بھی ایک دن گنگ ہو جانی، اس تو پہلے پہلے حضور دے نام لاؤ، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ اینج نعرہ لاؤ پتہ لگے مودی نو، مودی دے یاراں نو، منافقاں نو، لبرلاں نو، ہاں جی شیراں نو، تیراں نو، بلیاں نو۔ ہن بلہ نہیں، نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ شیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ بھائی پچھلی بولو زور لاؤ، ایتر گنڈا سنگھ دے قصور ہے نا بارڈر، اتھے تے آواز جائے مودی نو، مودی ستیا کبھی کی ہون لگا، انہوں نے کہا شہاب الدین غوری دے وارث جاگ پہ اور کی ہون لگا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی ضرب انج لاؤ کہ اے کھمبے بھی اڈن، بھائی وہ ایک ہی کرن لگے، محمد عربی دے غلام کی کرن لگے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اے کوئی جنیا ہون تے گل ہوئی، میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے، پروفیسر صاحب لے میں ہوئے پیسے نہیں لے کوئی نہیں، ویسے میرے آن دی قیمت ہے جب حضور دی امت نعرہ لا دیں دی میرے پیسے پورے ہو جاندے، اے ہی میری خوراک ہے، اے ہی میری بیماری دا علاج ہے، ہاں جی اے ہی میری خوراک ہے، ورنہ میں 3 دن جاگا تے لقمے 2 کھاواں تے پھر میری صحت خراب نہ ہوئے، گل وچ اور اے وے، ہاں جی میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اے کمال ہوگی، برما تک ہون انڈیا تک تے آواز چلی گئی، ہون اگے بنگلہ دیش دی بے غیرت حکومت نو سنا کے تے برما تک پہنچاؤ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بس اتنی بات ہے، انشاءاللہ اسی پرسوں ریلی کٹ رہے ہیں، اسی انہاں نال گل کرنی، جے تسی نہیں جا سکتے پھر سانو بھیجو، ہاں جی ہاں بالکل حضور دے سارے غلام ہاں سارے اسی آج میں تینوں کدوں تک کہندا سی ویل چیئر سمیت مینوں بھیج دیو، ہاں جی میں 2-4 لمحہ پا ہی لواں گا، اور کچھ نہیں، ویسے ہی میرے سامنے کون جی کو ٹھہر سکتا، بت مت کتھے تے محمد عربی دا غلام کتھے، ساڑھا تو کلمے دے ایمان کوئی نہیں بادشاہ، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، یہ غازی اے تسی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حضور نال پیار کرنا ہے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں۔ میں نو غازی تنویر صاحب جڑی گل لکھی، انہاں لکھیا مولانا پورا یورپ میں نے اس ویلے میرے تے دباؤ نہ تے ظلم بھی کر رہے، لیکن انہوں نے لکھیا نہیں، ہاں جی ظلم بھی کر رہے، مار دے بھی ہیں انہوں نے، قید تنہائی بھی رکھ دیں، روٹی وچ بھی کئی باری زہر ملا کے دیتی ہیں، ہاں جی
تے وہ کہندے نے جدوں میں لقمہ پان لگنا تو کوئی طاقت ایسی ہوندی جڑا جھٹکا مار کے تھلے سٹ دے. اے واحد غازی ہے جدا 1.5 انچ جڑا نا قد بھی ود گیا. ہاں جی باقی غازیاں دے وزن ودن قد کسے دا نہیں ودیا. غازی تنویر جدوں ماریا نا اس گستاخ نو اس ویلے انہاں دا قد سی 6 فٹ 2 انچ. ہن اس ویلے انہاں دا قد ہے 6 فٹ 3.5 انچ. ہاں جی اے واحد غازی ہے جدا قد بھی ود گیا. ہاں جی وہ کہندے نے اتھوں دا گورنر آ کے مینوں ملیا خفیہ. انہیں کہا میں تیرے مخالف ہاں سانو اتوں بڑا دباؤ ہے لیکن جدوں بھی میں مذہب بدلیا تو میں کلمہ حضور دا پڑھنا. وہ کہنے لگا تینوں ویکھ کے پتہ لگدا او دین کیوں جا ہونا. غازی تنویر دا چہرہ ویکھن نہیں ہوندا اتنا سونا. ہاں جی عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہندا جڑا حضور دا عاشق ہوے سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا. غازی تنویر قادری میں نے لکھیا انہاں کہا کہ ہر قسم دا دباؤ پا رہے ہیں تو بیانیاں بدل تو بیانیاں بدل تو کہے میں ذاتی دشمنی دی وجہ تو ماریا تے تینوں رہا کر دیں دیا. وہ کہنے ایتھے تک وہ گل آئی کھڑی. وہ کہنے میں وہ کہے گا بھئی تو ذاتی دشمنی دی وجہ تو کہہ دے میں نے ماریا تیری 27 سالہ قید معاف. تے میں نے انہاں لکھیا مولانا حضور دی امت نو 10 دینا 27 نہیں 100 سال قید سناون یا میں نے پھٹے لا دین میرا بیان ہے یہ میں گستاخ ماریا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جام وصال دا پین والے پیر نیک عالم شاہ صاحب. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہب درد تے حال ہو روندے. ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے. سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی. ہر ایک نو قد پرک ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی. عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑاں کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکڑاں کی. جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑاں کی. لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکڑاں کی. غازی ممتاز غازی تنویر پریشان نہیں تھے تسی اتھے میں پریشان. 27 سال قید سن کے اور سونا ہو گیا قد ود گیا. اے انگریز اسے گل تو پریشان ہیں بھئی یہ قد کنج ود گیا اس عمر وچ قد ودنا ہی کوئی نہیں. بس گل وچ ہو رہے جڑی میں کہنا اے بوس دل تسی ویسے ہن تے دلیر ہو گئے ہو کچھ نہیں ہوندا جلیا تکڑے ہو کچھ نہیں ہوندا. میں تو سے کچھ نہیں ہوتا تسی بڑے دلیر ہو کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی 2000 نہیں انہیں پرچی دینی ہونا حضور دے دے. ہاں انہیں پرچی ہو جی جی ہاں نہیں جی یونٹاں بن جان گے بادشاہ یونٹ دی کی ہے یہ شیر ویسے ہی چل پائے تے ہر کام ہو جانا ہے. ہاں جی توجہ بھائی توجہ ایک نعرہ لگ جے رہا لبیک یا رسول اللہ تینوں سمجھ نہیں آئی. لبیک رسول اللہ لبیک حضور سب کچھ میں آ گیا حضور میں آ گیا حضور میں آ گیا تھوڑی عزت دی خاطر بھی آ گیا تھوڑے دین واسطے بھی آ گیا تھوڑے صحابہ واسطے بھی آ گیا تھوڑے اہل بیت واسطے بھی آ گیا. لبیک دا معنی حضور میں جے آ گیا. لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی 2 باری آنکھوں تے قیامت تک 3 باری آنکھوں تے جنت وچ میں حاضر ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. توجہ لو جی میں ہن گل مکان لگا بس نیڑے کام آ گیا. میں ہن گل مکان لگا
حضرت جی میں سارے علماء کو عرض کروں گا میری 10 بستہ خدا دا واسطہ نے گل دسو 73 جنگاں میں کعب بن مالک گئے ایک جنگ پیچھے رہ گئے حضور 50 دن نہیں بولے انہوں نے دسو جی آج بندہ ساری زندگی حضور دے دین نہ دشمنیاں کرے حضور دے دین نہ مذاق اڑائے تے سال بعد ایک محفل کر کے 1000 دی دتھی نہ خان تے مولوی تے سٹ دے عاشق رسول ہے میں نو بھی دسو یہ دین میں نہیں ہے پڑھیا دین 73 جنگاں میں کعب بن مالک گئے ایک جنگ وچ نہیں گئے فرماندے میں حضور دے سامنے گیا تے تبسم المغضب حضور دا جلال اس ویلے ویکھن والا سی فرمایا کعب تو نہیں آیا کیوں جی اے تو حضور دے دین دے من مشا ما ظالم و یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا تو اسلام تو نکل گیا آج ظالماں دا ساتھ تسی دے کے عاشق رسول ہون دے دعوے کر دیو کعب بن مالک کو پوچھو جی حضور 50 دن کیوں نہیں بولے حضرت ہلال بن امیہ دی تے نظر بھی کمزور سی 1200 کلومیٹر یہ نہیں گئے عذر بھی سی حضور میری نظر نہیں سی ٹھیک حضور انہوں نے 50 دن نہیں بولے تسی کیڑے دین دیا گلا کہن جی حضور تے رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے کہ تو حضور دے دین دے دشمنوں نال چلے تے حضور تیرے تے ناراض نہ ہو حضور اس دین دی خاطر خود پتھر چاند میں حدیث پاک وچ پڑھیا محمد بن عمر کہندے میں غزوہ خندق دے موقع تے ویکھیا حضور صحابہ کو چٹان نہیں ٹوٹی وہ پتھر حضور چٹان توڑ رہے میں دوسرے موقع تے ویکھیا مٹی کٹھی ہو گئی حضور بیلچنا مٹی ہٹا رہے میں تیسرے موقع تے ویکھیا حضور اتنی مٹی چک کے لے جا رہے تے محمد بن عمر کہندے حضور تھک گئے ساڈے واسطے تھک گئے کہندے حضور ایک چٹان پئی سی تے حضور کھبے پاسے انٹیک لا کے زمین اتی حضور سو گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر قریب کھڑے ہو گئے صحابہ نو کہن ادھروں نہیں گزرنا حضور ستے ہوئے تے کہندے یکدم حضور جاگے تے حضور فوسبہ دا معنی میں نہیں کر سکتا ادب دی وجہ تو حضور اتنی تیزی نال اٹھے فرمایا تسی میں نے جگایا کوئی نہیں کام کے نہیں کرنا یار اسی تے مسیتی جھاڑو دین واسطے مولوی تیار کوئی نہیں تے خندق دی مٹی کنے چانی سی اس واسطے میں جس اسلام کی گلاں کرنا ہے بہت ڈاڈا ہے ہاں یہ 20 قسم دے کھانے نہیں کھان دیندا ہاں جی ہاں یہ تے کھجوراں بھی رج کے نہیں کھواندا بدر وچ لے جاندا ہاں یہ گراؤنڈ ریئلٹی اسلام وچ کدی ہوئی کوئی نہیں مینوں کوئی دسے جی گراؤنڈ ریئلٹی یہ گراؤنڈ ریئلٹیاں بنا بنا کے کیبلاں تے بیٹھ کے یہود و نصارا دے ایجنٹ ہن برما دے بارے دسو جی برما دا کیڑا قصور ہے او تے شاہ جی برما والے دا کیڑا قصور ہے او دا نام ہی نہیں لیندے اٹھو اے مسلمانوں بڑی ہو گئی 70 سال حضور دے دین دے مخالفت نو تسی ووٹ دیتے جیڑا آیا 295 سی نو اسمبلی جا کے پہ گیا جیڑا آیا اسمبلی جا کے حضور دی عزت دے قانون نو پہ گیا یار کم از کم اتنا تو کوئی سرخ روح ہو کے جاؤ قبر جدوں حضور پوچھن تو اتنا تو کہو حضور میرے کو جو کچھ ہو سکتا سی میں کر کے آیا ہوں بس کنج ہونا ہے تسی آئے ہن سانو بھی اوتھے 20 ہلکے پریشانی بن گئی واللہ جس گلی محلے گئے ساڈے بندے میں تو جاندا نہیں پیا میں تو آخری باری اجے جانا ہے گلی محلے 2-3 جگہ دیاں تے لوگ تے کہندے عورتاں بھی باہر نکل آئیاں انہاں نے کہا او تسی آ گئے ہاں جی تسی آ گئے میں پرچی چاہیے انہاں نے کہا پرچی جانا بھی چاہیے انہاں نوں پریشانی اے تاں کہندے سن مولی خادم ایتھے نہ آوے ہاں یہی پریشانی اور کیڑی پریشانی کسیرا نہ کشتہ ہاں جی ہاں خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کہ عاشق روئے تو گشتائم نہ میں کسی نے آج تک زخمی کیتا نہ میں قتل کیتا میرا جرم کہوے کہ حضور میں صرف توڑیاں گلنا کرنا بس ایس کے علاوہ تو میں کر کی تو کوئی بھی پریشانی کوئی نہیں این کر کے حضور دی عزت دی گل کرنی این کر کے گل کرنی جدو حضور دی عزت دی گل این کرو گے نا تو مالک قانون بدل دینا ہاں قانون بدل دینا ہوں میں اپنی تے فصیل تو سنا کوئی نہیں ہاں جی میں نو ایک مجذوب ملیا مجذوب انہیں ساریاں حدیثاں پڑھیاں جی انہیں بھائی حضور نے فرمایا جنہیں میں نو ویکھیا حضور نے فرمایا جڑا میری طرف غلط بات من انہیں ساریاں حدیثاں پڑھن تو بعد وہ مجذوب قسم اٹھا کے میں نو کہنے لگا میں خود رسول اللہ نو ویکھیا خواب وچ تے حضور فرما رہے سن میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے دے نال
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. میں عورتوں کی بھی گل کر لوں. میدان احد حضرت ام عامر چلیا میدان احد کی طرف. پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا. رستے چاہیے تو پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تے ٹھیک ہیں، تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ابے کو چھوڑو، حضور کی بات کرو. مسلمانوں دیا کڑیاں اے نہیں پترا باہر نہ جاویں، حالات نہیں ٹھیک. پھر اگے پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور دا کی حال؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کے شوہر شہید ہو گئے. فرمایا حضور کا بتاؤ. حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. فرمایا بیٹے کی بات نہیں حضور. انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. صحابہ نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. اے مسلمانہ دیا کڑیاں، ملالہ مسلمانہ دی کڑی نہیں جیڑی تسلیمہ نسرین تے سلمان رشدی نہ تصویریں بنواوے. اللہ دی قسم ہے اے ملالہ اپنا سینڈل لا کے انہاں دے منہ تے مار دیندی نا تے قیامت تک مسلمانہ کہنا سی او اے مسلمانہ دی کہندی میرے کو اج بندوق ہوتی میں مار دینا سی. سینڈل انہاں دے منہ تے مار دیندی، قیامت تک اس خاک نو بھی لوگ چمدے. بھائی اے غیرت مند مسلمانہ دی کڑی. ہاں جی کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. ساڑھے کو کوئی عزت کرانا چاہتا تو ایک کو نسخہ ہے کائنات. ممتاز قادری دے پیران تے اسی پگڑی رکھی. کیوں جی آپ کس کے خلاف؟ میں کسی کے خلاف بھی نہیں بولتا، میں رسول اللہ کا دین بیان کرتا ہوں. اس دے تحت ہوں جیڑا آ جائے پھر اسی ویک کے تو نہیں نہ چلنا. ایسا رکے دا جواب اے وے کہ جیل جا کے معافیاں منگ کے باہر آنا ہو رہے تے میرے جا بندہ ہتھکڑی لوا کے ہتھکڑی لا میں نے پہلے ایتھے بدیا پھر ایتھے بدیا کہنے ہن دس مولوی. میں کہ جلا ہویا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. توجہ جی لبیک توجہ جی توجہ. میں گل مکان لگا. پروفیسر فرمان دین اور اے مسلمانہ دیا کڑیاں جڑے میری تقریر سن رہی ہیں تو آڑیاں گوداں میں چی محمد بن قاسم پیدا ہونے انشاءاللہ انشاءاللہ. تسی اپنے پترانو ممتاز قادری جے پتر بڑھائے. تساں ہی اپنے پترانو عامر عبدالرحمن شہید چیمہ. کیوں جی انہاں دی امی جان میں عرس تے گیا نا تے میں ملن لگے تھے. میں کہا میں ٹھیک ہوندا تے تواڈے پیراں نال جڑی کھا کے انہوں بھی چمنا سی. میں آکھا اکلوتا پتر دے کے مائی پھر بھی دلیر ہے. ہاں جی پتر جناب اکلوتا پتر مائی ہوری میں نے ملے نا جدو عامر عبدالرحمن شہید چیمہ دے عرس تے میں گیا تے میں نو سر تے ہاتھ پیران لگے. میں آکھا جی میں تواڈے پیراں دی خاک بھی چمنی سی، میری معذوری ہے اور رو پئیاں. میں آکھا مائی جی پتر اکلوتا ہوئے تے ماں دے کے پھر دلیر ہوئے. میں کہا اقبال کی بنیا مائی اکلوتا پتر دے کی بھی دلیرے انہوں دا ابا جی بھی دلیرے. میں کہا بنیا کی وے؟ کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے
دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہ اقبال ابو تو جانا حضور تے این جھکے ہوئے سن میدان احد این حضور تے جھکے ہوئے سن ابو تو جانا میدان احد ہر تیر ابو تو جانا نو لگ رہے سے لیکن لا یتحرک ابو تو جانا اینج بھی نہیں ہوئے. جدو صحابہ کہندے کھڑے ہو کے چلے نا تیر کٹتے بھی نہیں سن وچی رہن دیتے جدو چلے نا تے کل کنفس انجی پتہ لگدا سی جویں سے آ رہی کنڈے والی بدن تے اور تیراں تو علاوہ گل کوئی نہیں سی. میں کہا اقبال اتنے تیر کھا کے انج کیوں نہ ہوئے؟ کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضرت ام عامر جدو حضور دے سامنے آئیاں نا فاخذت بناحیت صوبہ حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی حضور میں نو رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی شہید ہو گئے شوہر بھی بھائی بھی بیٹا بھی لیکن کل مصیبت بعد کا جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے. میں کہا اقبال ایک عورت ہوئے چاروں رشتے چلے جان تو پھر بھی پریشان نہ ہوئے کیوں؟ کہندہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. انہاں مرزائی بھرتے کیتے ممتاز قادری نو پھانسی لان واسطے انہاں نو کئی قسم دے کیمرے دیتے ممتاز رستے ڈہ پوے اودی تصویر بنانا اسی ڈٹ تے دیاں گے دنیا نو منڈے پاگل ہوئے پھر دن ممتاز دے نانا اسی دساں گے عاشق رسول ہے جڑا گولیاں دا ستائی مار بیٹھا تے پھندے تک نہ چلیا ممتاز قادری 5 فٹ اگے چلیا اور لکھاں سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے تو حضور دی امت دا سر نہیں جھکن دیتا. میں کہا اقبال پھندے وال بھی کدی چلیا این کر دیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. دیسی گھی دے روٹیاں کھا کے تقریراں کرنیاں ہورن اتھو پشاور جا کے تقریر کر کے اتھے روٹی بھی نہ کھاوے مڑ کے لاہور آ جاوے جمعہ بھی پڑھاوے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. مینو جتھے نہ رکھیا نا مینو وہ اتنی گندی جگہ سی کہ اتھے میرے حال کدی کوئی قیدی رہے ہی نہیں وہ بالکل کنڈم جڑی ہوندی نا کوٹھڑی اتھے مینو نہ رکھیا بدبو وکھری تے ایڈے ایڈے لال بیگ وکھرے تے میں جدو بندہ بھی نال کھس لیا میں باہروں لے گئے سی میری خدمت کرے گا انہاں کیا راتی اٹھے گا چیخے گا چلائے گا پانی منگے گا وضو دا میں جدو رات پئی تے اندھیری او بلب ایک نکے جے بڑھ رہا ہوندا اوتے تو اللہ تانوں بچائے جانا نہیں یہ نہیں جانا جے جانا ہے تے حضور دی خاطر جانا ہاں ایویں نہیں جانا. تے میں کمبل میں نے یہ جا دیتا وہ بدبو آ رہی سی اتنے کرن جوگا تے ایسی نہیں میں پرے رکھ دیتا میرے گرم چادر سی تے 4 جنوری دی رات سی باہر دھند پئی ہوئی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تے لال بیگ ایڈے ایڈے میں کیا شیراں نال تے صحابہ ہی گلاں کر سکتے ہیں دریاواں نال میرے جائے کمینہ آدمی لال بیگاں نال ہی گل کر سکتے. میں لال جدو سمجھ لگا تے ایڈے ایڈے لال بیگ کدی انج بج کے جان کدی انج بج کے جان میں انہوں نے کیا میں کہا جان دیو میں کون ہوں میں ڈاکہ مار کے نہیں آیا نا چوری کر کے آیا میں حضور دی عزت واسطے آئے بیٹھا میں ان لگا سمن اے نہ ہوئے میں راتی سما تے میرے منہ تے چڑھا جان دے میں کون ہاں اللہ. میں چپ کر کے چادر تان کے سو گیا سویرے میں اٹھیا سارے کونے چ لگے ہوئے سن انہوں نے کہا جناب جنت تسی نہ لے اسی بھی جاننے ہیں جناب ایسی بات نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیڑیاں دوویں چیزاں؟ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. عقل بھی جوان ہو گئی، سمندران دی تہیں میں جا بڑی، اور ربڑ بھی بلوا دیتی. کیوں جی؟ یہ کہتے تھے نبی نہیں سنتے، تو ایک بٹن دباؤ تے مواجہ شریف دے سامنے موبائل بول پوے، موبائل سن لوے لاہوروں فون آیا. تاڑی سمجھ ہی کوئی نہیں مقام رسول دے. مولوی کون ہوتے ہیں؟ بدبودار. اس سے مراد علماء اہل سنت نہیں، یہ تو حضور کی بلبلے ہیں. 5 فٹ تو جنہ مولویاں تو بدبو آوے، وہ حضور دے بارے گلاں کرنے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، ابیتاب جس کے لیے عرش اعظم. یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. جدو انہیں میری گڈی تے فائرنگ کی تھی نا، بریک لائی، اس منڈے دا ہون بھی فون آیا، وزیر آباد دا زاہد ہے، بڑا بڑا مکیننگ ہے مدینہ پاک، مکہ مکرمہ. ہر جمعرات جاندا ہے وہ مدینہ منورہ، اتھے میری واجہ شریف دے سامنے یا گنبد خضرہ شریف دے سامنے نا، پھر میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھدا ہوں دے فون تے. او منگل دی شام سی تے 2:45 بجے انہاں گڈی میری روکی، 3 بج گئے. او دا فون اسے ویلے آیا جدو میری گڈی روکی. میں او دا ویکھیا نمبر تے میں آکھا ہوئے ادھا تا جمعرات نہیں، ادھا فون کتھوں آ گیا. میں انہوں کہا، میں گنبد خضرہ شریف دے سامنے کھڑا، سلام عرض کر لو. میں کہا میں نے تو پولیس نے گھیریا. کہنے لگا پھر ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آہ جو اسی کوئی لگے نہیں پھرتے بابا. ہاں جی ہاں، اساں بھی ایک وردی پائی پھرتے ہیں. ہر کسی نے اپنی وردی تے مان ہے نا جی. سانو جڑا مان ہے آتا ہے فقیروں پہ، انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. حضور نال پیار کرنا ہے. پنڈ دا کیا نام؟ ہاں علی پور. سبحان اللہ. علی پور والے ہو، حضور نال اینج کر کے پیار کرنا ہے، اینج کر کے پیار کرنا. اتنی محبت کر کے ضرور جانی. جدو قبر رسول اللہ تشریف لیان تو حضور خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. اور ایک گل میں دسی جانا، جڑے لبرل ذہن دے کھڑے اجے تک انہوں نے میری گل سمجھ نہیں آئی. قیامت والے دن حضور تو آڑے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو رو پین گے. گناہ تسی تے میں کیتے. حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں رو پاواں گا اپنی امت دی خاطر. جے دن ماں بھی نس پوے گی، پیو بھی ویکھ کے نس پوے گا، یار بھی نس پین گے. اور حضور اس لیے خود ناز کیتا اس گل ہوتے. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا قائدهم اذا وفدوا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، وانا شفیعهم اذا حبسوا، وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، ولواء الحمد یومئذ بیدی. کیوں جی خطیب کس کو کہتے ہیں؟ شاہ جی تسی تے خطیب ہو، علامہ خطیب کنوں کہتے ہیں؟ جڑے لمبی گل کرے. حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں رب نال لمبی گل کروں. اے خاک افتادو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. وہ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو. آج تیرا موقع ہے، آج تو حضور دے دین نال وفا کر. جدو تیرے رون دی واری آنی حضور خود رو پین گے، تینوں نہیں رون دیں گے. آج میرا یہی پیغام ہے، اور میں کوئی جی تقریر نہیں کرتا. آج حضور دے دین نال تو آڈا کام ہے، جتھے بھی گل آوے انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، حضور کی بات سنا. ہاں دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. این تو نہیں نا یار، محمد عربی دے دین دا این کہو لبرل سارے ہی نس جان. ہاں جی کیبلیں تے بہ کے بک بک کر دیں، کہہ دیں جی
پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا، یعنی قائد اعظم نو راتی ایک دن سلاد نہیں ملی، اقبال نو ایک دن جناب وہ چٹنی نہیں لبھی، تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو حلوہ نہیں لبیا، تے سویرے نہ پاکستان بنا دیا۔ شرم نہیں آندی انہوں گل کر دیا روٹی واسطے پاکستان 18 لاکھ روٹی واسطے قربانیاں دیتی ہیں، کیبلہ تے بہ کے بک بک کر دیں تے روٹی پھر نہ ملی۔ پاکستان روٹی کے لیے نہیں بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور جڑی آئی آزادی نہ اس تو مراد برما بھی ہے، شام بھی ہے، کشمیر بھی ہے، سارے آئی آزادی آئی آزادی اب لے کے رہیں گے، آزادی یہ وعدہ ہمارا، آزادی اور کشمیر بنے گا، آزادی کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اے چمک دے چہرے سارے، اے تسی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بابا سرت مونج دا لباس پا کے تے تمبے جی خوراک کھا کے تے سب تے زہر جا پانی پی کے آپ نے خود لکھیا، پھر مٹی دا ٹوکرا چاہ کے انگریزاں سمجھا کہ بابا توبہ کر جائے گا، آپ نے خود سورۃ الہندیہ چ لکھیا، فرمایا جدوں میں مٹی دا ٹوکرا چاہیا نا تے اس ویلے ہی میں حضور دی نعت پڑھی، فدیت محمدن خیر البرایا، فرمایا فضل حق آپ ہی حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، آل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے کرنا۔ سویرے جا کے نہ کئیاں نے تواڈے وسوسے پانے، میں حضرت جی پڑھیا منافقہ نے جدوں بھی کوئی موقع آیا الٹی گل کی، جدوں حضرت زید بن حارثہ حضور دی اونٹنی تے آ رہے سن نا بدر دی فتح دی خبر لے کے، منافق کہہ رہے سن او حضور دی نعوذ باللہ اونٹنی نس آئی، سارے شہید ہو گئے۔ تے جدوں حضور تبوک واسطے تشریف لے گئے تے پیچھوں بک بک کرتے سن، انہاں تے رستے چ نعوذ باللہ ختم ہو جانا ہے۔ منافق کدی بھی راضی نہیں ہوندا۔ حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے تے منافق کہنے لگے تے ریاکار ہے، تے حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجوراں لے کے آئے تے کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں منافق کدی بھی تواڈے تے راضی نہیں، جنہ کام نہیں کرنا وہ تواڈے کن بھرن گے، انہاں کہا پرے ہٹو او یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، جیڑا بھی غلط انہوں نے کہا جا اپنا کام کر، حضور کی بات سنا مجھے، پھر دین دا کام ہونا ہے۔ میری تواڈے سچی جنہیں سنیا نا اے حضرت صاحب جی او فلانا انج کہہ رہے سی، او کہن دینا تو اپنی گل کر، تو کتے کھڑیا تو اپنی گل کر، جی وہ فلانا انج کہہ رہے سی، لوگاں تے کہنا ہی ہے، لوگاں تے صحابہ نو کی کوئی صحابہ نو نہیں کیا، تسی جدو دین وال چل پئے ہو تے کان بند کر دو۔ انہوں نے کہا کون آیا، انہوں نے کہا محمد عربی تو دین آیا، بس ہر جگہ ہی گل کرنی۔ منڈے وہ گلیاں محلے شاہ جی فرما رہے سن چک یونین کونسل دی سطح تے گڈی جا رہے ہوئے تاوی ہاتھ پار کٹ کے لبیک، سائیکل تے جا رہے ہوئے جاندے جاندے لبیک۔ انہوں نے کہا کی ہویا، انہوں نے کہا پتر یہی تو ہویا جنوں تینوں ہویا، اور کی ہویا؟ ہاں ہر طرف لبیک لبیک ہو جائے بابا، اے تو درد۔ اور کہنے نے سیاسی ہو گیا، میں کہا چلو تو مذہبی طور تے لا دے، اے جڑے نیارا سیاسی ہو گیا، میں کہا پتر تو مذہبی سمجھ کے لائی آ، لا تو صحیح نا، کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا، پتر اے مذہبی سیاسی دی بات نہیں، پیڑا اور تے پھکیاں اور انج نہیں ہونا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور لبیک دا نعرہ آخری لاؤ، میری گڈی جڑی اے دے اندر پیٹرول بھی یہی پہندا ہے، بس جی توجہ جی، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔